بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہرو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں زاہدہ زین قادری۔ آج ہم سیرت صحابیات اور اسوۂ صحابیات کے عنوان پر بات کریں گے۔ اس حصے کی کڑی کے طور پر میں حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کے حیات کے بارے میں چند باتیں آپ کی سماعت کی نظر کرتی ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ مکہ میں اسلام لائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف بیعت حاصل کیا۔ قبول اسلام میں ان کا شمار سابقون الاولون میں سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ 17 آدمیوں کے بعد مشرف با اسلام ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا، جو قریش کے ایک مشہور اور معزز سردار عبدالعزیٰ کی بیٹی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے حقیقی بھائی تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی سوتیلی بہن تھیں، جو ان سے عمر میں چھوٹی تھیں۔ ذات النطاقین ان کا لقب تھا، جس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے بہت پریشان کیا اور ہر قسم کی ایذائیں دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کا قصد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور مکہ سے تھوڑے فاصلے پر موجود جبل سور کے ایک غار میں مقیم ہوئے۔ ان رفقا میں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ امداد کر رہے تھے، ان میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اس وقت نعوذ باللہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے متمنی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبداللہ، جو ابھی مسلمان بھی نہ ہوئے تھے، کی مدد سے غار میں کھانا پہنچانے کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ ایک دن ناشتہ اور پانی کا مشکیزہ باندھنے کی ضرورت ہوئی تو اس وقت جلدی میں کوئی رسی کا ٹکڑا نہ ملا تو انہوں نے اپنا نطاق عورتوں کی قمیض کے اوپر باندھنے والی پیٹی کمر سے کھول کر 2 ٹکڑے کر لیے، ایک سے ناشتہ اور دوسرے سے مشکیزہ کا منہ باندھا۔ اس پر دربار نبوت سے آپ رضی اللہ عنہ کو ذات النطاقین کا لقب ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ تیری اس کمر بند کے صدقے اللہ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھیڑے بھائی تھے۔ اپنی شادی کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ خود بتاتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی غلام نہ تھا، پانی خود بھرتیں، ڈول کھینچتیں اور گھوڑے کی دیکھ بھال بھی خود کرتیں۔ انتہائی مفلسی کا دور گزارا۔ ہجرت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک غلام عطا کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بہت سخت مزاج تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ اپنے خانگی امور برابر ذمہ داری سے سر انجام دیتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت متواضع اور منکسر المزاج تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بطن سے 5 صاحبزادے عبداللہ، عروہ، منظر، عاصم، مہاجر اور 3 صاحبزادیاں خدیجہ الکبریٰ، ام الحسن اور عائشہ پیدا ہوئے۔ یہ سب انہی کی یادگاریں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت نرم مزاج تھیں۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دادا ابو قحافہ کی دلجوئی فرمائی، اس صورت میں کہ جو درہم کی تھیلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خیرات کرنے کے باعث خالی پڑی تھی، آپ رضی اللہ عنہ نے اس میں پتھر بھر کر طاق میں رکھ دی تاکہ اس کو بھری محسوس کر کے آپ رضی اللہ عنہ کے دادا، جو کہ نابینا بھی تھے، ان کو تسکین رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جانثاری، نڈر اور بے باک انداز مزاج کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو جہاد پر جاتے وقت شہید ہونے کی عظمت سے آگاہ کیا، یہاں تک کہ زرہ پہننے پر فرمایا کہ مردوں کی طرح لڑو اور جان کے خوف سے کسی ذلت کو برداشت نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ماں کی نصیحت کو تھام کر
آگے بڑھ کر دین کے استحکام کے لیے اہل شام سے لڑے اور شہادت حاصل کی۔ حجاج بن یوسف اور عبداللہ بن مروان کے حکم سے آپ رضی اللہ عنہ کی لاش ہجون سے 3 روز بعد اتاری گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے اسے منگوا کر غسل دیا، جس سے کے جوڑ الگ ہو گئے تھے۔ غسل دینے کے وقت بڑی دقت ہوئی، لیکن یہ عبرتناک منظر بھی حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور صابر و شاکر رہیں۔ اپنے بیٹے کو شہسوار کہا اور حجاج سے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی، اللہ تمہاری آخرت خراب کرے گا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ باوجود متواضع اور منکسر مزاج ہونے کے اپنی بہن عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح بے انتہا خوددار اور حیادار تھیں۔ ان کی والدہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئی تھیں ان کے لیے تحائف لاتیں تو آپ رضی اللہ عنہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے بعد ان کی دلجوئی کے لیے رکھ لو ان سے لے لیتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات مستعار کے 100 سال پورے کر کے جمادی الاول 73 ہجری بمقام مکہ معظمہ انتقال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ 100 سال کی عمر میں بھی مکمل صحیح الاعضاء تھیں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے کئی حج کیے۔ پہلا حج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 56 احادیث بھی روایت کیں جو صحیحین میں موجود ہیں۔ جب ان کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واقعہ الجمل سے واپس آ رہے تھے تو ایک شخص عمرو بن الجرموس الجاشعی نے وادی الصبا میں آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو جب یہ واقعہ جان کا معلوم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئیں اور اسی غم و الم میں یہ عربی مرثیہ زبان پر لائیں کہ غدر ابن الجرموس بفارس مہمتاً یوم الحیاج وکان غیر معرض، یعنی ابن جرموس نے لڑائی کے دن ایک نہتہ شہسوار اور عالی ہمت سے بے وفائی اور دغا کی اور اللہ تجھ پر ضرور عذاب کرے گا۔ شوہر کی وفات اور اپنے لخت جگر نور نظر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دونوں واقعات آپ رضی اللہ عنہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھے، لیکن مرحبا کے باوجود ان سخت واقعات کے جس عزم و استقلال اور صبر و شکر سے کام لیا وہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کا خاصہ تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ عزم و ہمت، جی داری اور حیا کا پیکر اور اپنی مثال آپ تھیں۔